बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को प्रोफेसर हकीम मलिक दाऊद का सलाम पहुँचे। अर्ज़ ये है कि मैं तो एक जो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने मुझे वो हुनर दिया है, और इसी में मैं तो तबिया कॉलेज काफ़ी अरसा पढ़ाता भी रहा हूँ, और मेरा सब्जेक्ट भी अनाटमी जो रहा है और इल्मुल अदविया, ये दो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं। और ये अल्लाह का एहसान है कि इसी हर्बल मेडिसन में मैंने PhD की है। और मैं आज उन लोगों को चंद बातें अर्ज़ करूँगा जो नाअहल मुआलजों से सताए हुए हैं और अपना रुपया पैसा बिटोरते हैं। मैंने एक साहब को एक दिन देखा करते हुए कि वो कस्तूरी के बारे में बड़ी बातें कर रहा था, और मैं अर्ज़ ये कर दूं, मेरे ख्याल में तो 90% ये जो फेसबुक ये हैं, इन्हें असल कस्तूरी की कभी शक्ल तक नहीं देखी होगी, ये मुझे पता है। क्योंकि आजकल 92-94 हज़ार रुपया तो वैसे वो तोला है, कभी 1 लाख रुपया भी हो जाती है जो खालिस, और सामने रखे इनको कई दफ़ा ऐसे होते हैं। मैं क्या तू फेसबुक ते बड़ा आ रहे हैं काका, तो यह तेरा 10 है कस्तूरी है मंगाई है सर जी, कस्तूरी होंगी है, तो मैं क्या और की होंदा, तू गल्लां उत्थे बड़ियां करना। तो अर्ज़ ये है कि मैं अपने मुँह मियाँ मिठू भी नहीं बनता और किसी की बुराई भी नहीं करता, मगर ये कहता हूँ कि जो मेरे भाई दुखी लोग हैं, थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ उनको कस्तूरी के मतलब कि ये तो ऐसा मरकब बनता है अल्लाह के फजल से कि आजकल जो जिनसी टीके, जिनसी गोलियां चलती हैं, वियाग्रा और पता नहीं क्या क्या नाम से, कोई इंडिया की, कोई चाइना की, फलानी फलानी फलानी, तो अगर सही कस्तूरी का मरकब बना हो तो ये उससे ज़्यादा जल्दी असर करता है और देर पर लाइफ टाइम असर करता है। मगर शर्त यह है कि कस्तूरी ऐसी थोड़ी होती है कि जो खाली को खाने वाली चीज़ है। कस्तूरी के साथ दीगर अद्वियात जो होती है, जैसे आप हांडी पकाते हैं तो कोई भी खाली सादी हांडी तो नहीं ना पकती, जो जुज़्व आज़म भी होता है, उसमें आप घी डालते हैं, उसमें आप टमाटर डालते हैं, सारा कुछ आप डालें, एक नमक ना डालें तो हांडी सही तो नहीं पकेगी ना। इसी तरह ये अर्ज़ है कि कस्तूरी के साथ जो दीगर अद्वियात होते हैं उनका जोहर निकाल कर और उनको एक ख़ास तरीके से बनाकर, उनको एक ख़ास प्रोसेस से गुजार कर जब हम बनाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मुर्दे में भी जान डल जाती है। तो ना तो मेरी ज़बान ज़ेब देती है, कुछ लोग आधा सर ले आते हैं, नीचे गंदी बातें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मुझे इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। ना ही ये मेरा पेशा इजाज़त देता है और ना ही ये मेरा उम्र का तकाज़ा है। अब 61 एज मेरी हो गई है, तो मेरा ये तो तकाज़ा नहीं कि मैं आप लोगों के साथ, ये मेरी बच्चियाँ भी सुनती हैं, मेरी बहनें भी सुनती हैं, मेरी माएँ भी सुनती हैं, तो इस तरह की मुझे बात करते हुए ज़रा शर्म आती है। मगर मैं इशारतन आपको समझा दूंगा कि जो आपकी समझ में बात आ जाए। आजकल लोग चले जाएं किसी हकीम के पास, नीम हकीम, तो वो डरा देते हैं, तू ये हो गया, तू वो हो गया, तू तो बस नमर्द ही हो गया। तो मैंने ये अर्ज़ करता हूँ कि घोड़ा और मर्द 80, 85, 90 बल्कि 95 साल की उम्र तक कभी बूढ़ा नहीं होता। और नमर्द तो सिर्फ वो है जो रोज़ा रसूल खाना काबा के ऊपर झाड़ू देता है, उनके ऊपर तो जान भी कुर्बान है। और ये जो सड़कों के ऊपर, कारों के ऊपर ये जो मांगते फिरते हैं, ये नमर्द वगैरह नहीं होते, ये जानबूझ के बने होते हैं। बंदा सिर्फ कमज़ोर हो सकता है, और कमज़ोरी की निशानियां जब होती हैं, आजकल तो ज़ाहिर है कि देखें हर चीज़ के दो असर होते हैं, आप पॉजिटिव ले लें, आप नेगेटिव ले लें। तो मीडिया का दौर है, फेसबुक या दीगर जो नेट है हर बंदे के पास है। गंदी लच्चत, दूसरा तीसरा, मैं तो ये कहूँगा कि अपना अगर मुस्तकबिल संवारना है तो आप कोई इस्लामी चैनल लगाएं, कोई मालूमाती फीचर देखें कि आपने गंदी फिल्में ही देखनी है। बच्चे आते हैं तो कहते हैं, तो मैं अर्ज़ ये कर दूं कि मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, अपने बच्चों को कोई बुरा भी महसूस ना करे कि बेटा ये आपको तबाह बर्बाद कर देगी, इस तरह की हरकतें जो हैं, ठीक है। तो ये मैं अर्ज़ कर दूं, और मैं दावा तो नहीं करता, मगर पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि जो लोग तंग आ गए हैं हकीमों से कि यार हकीम इंज होंदे ने, और डॉक्टरों के पास भी चले जाए, वो भी मेरे भाई हैं, मगर वो भी बाज़ का डरा देते हैं, वो तेरे गुर्दे तो नहीं फेल हो गए, तेरा फलां। तो इस तरह के नीम हकीमों से आप खाएंगे तो फिर तो इस तरह का होगा ना। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि वो बंदे को देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अशरफुल मखलूक़ात जब बनाया है ना, तो अक़ल सलीम से भी नवाजा है। और जब बंदे को अक़ल सलीम से अल्लाह ने नवाजा है तो वो चेहरा इंसान का किताब है, वो उससे पता चल जाता है कि मैं ये अल्लाह की अमानत है, जान जिसके हवाले कर रहा हूँ, वो कुछ जानता भी है इंसानी बदन के हवाले से कि नहीं जानता।
تو میرے عزیز یہ میں عرض کر دوں، چند باتوں میں مختصر عرض کروں گا، مگر اسے آپ جامعہ ضرور سمجھنا، نہ اس میں کوئی گند ہے نہ فریب ہے۔ جو لوگ طرح طرح کے علاج کروا کے تو تھک چکے ہیں، تو خدارہ میں اب آپ کوئی جس کے پاس بھی جائیں وہ اچھا سمجھ کے جائیں، اور اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہوں تو میں تو حاضر ہی ہوں نا۔ اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ نے وہ ہنر دیا ہے، وہ فن دیا ہے، تو میں نے یہ ایک سلسلہ رکھا ہے کہ آپ 8 سے 10 بجے تک میرے سے ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ چہرہ انسان کا خطاب ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اہل نظر بصیرت چہرے سے چھپے ہوئے دل کے جذبات کی گہرائیوں کا اندازہ لگا لیا کرتے ہیں۔ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، بندہ خوشی میں ہو تو اس کا چہرہ پتہ چل جاتا ہے نا، بندہ غمی میں ہو تو اس کا چہرہ پتہ چل جاتا ہے، بندہ ذوف جگر کا مریض ہو تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، گردوں کا مریض ہو تو اس کے چہرے سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو میرے دکھی بھائی ہیں جو علاج کروا کے تھک گئے ہیں، تو انہیں میں عرض کرتا ہوں کہ میں حاضر ہوں آپ کے لیے، علاج کروائیں یا نہ کروائیں، آپ مجھے 8 سے 10 ایک کال ویڈیو بھی کر سکتے ہیں، اور بعض کا میں نہیں بھی اویلیبل ہوتا کہیں ہوں تو وہ پھر آپ آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں نیٹ کے اوپر، یا ویسے مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تسلی ہوگی۔ اور کئیوں کو تو میں نے دیکھیں، میں ایسے مریض بھی ہیں جو بغیر مجھ سے علاج کروائے صرف میرے مشوروں کے اوپر عمل کر کے جھولیاں اٹھا کے کہتے ہیں جی ہم 5 ٹائم اب نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ان کی محبت ہے، ان کی مہربانی ہے، اور کہتے ہیں ہر نماز میں کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی کہ میں بغیر آپ کے حق میں دعا کیے۔ تو بس یہی ہے، کیونکہ جو کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے نا، تو یہ جو پیسے روپے دولت ہے یہ اس کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ کسی کے دل سے دعا نکل جائے، کسی کوئی ٹھکرایا ہوا، کیونکہ یہ تو ایسی چیز ہے نا کہ جب بندہ کمزور ہوتا ہے تو نوبتیں طلاقوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ جب میری بہنوں بیٹیوں کو اس طرح ہوگا تو پھر درد دل رکھنے والے کا تو دل خون کے آنسو ہوئے گا نا۔ تو جب تک میری زندگی ہے، دیکھیں مجھے اللہ نے وہ ہنر بھی دیا ہے، وہ جذبہ بھی دیا ہے کہ میں انسان کی خدمت جو ہے وہ کرتا رہوں، اور خدمت کر کے میں قسمیاں کہتا ہوں کہ جو دل کو خوشی ہوتی ہے نا، وہ پیسے کما کے بھی نہیں ہوتی۔ کہ کوئی بندہ ٹھیک ہو گیا، آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کا گھر بس گیا ہے، اس کی بیوی واپس آ گئی ہے، یا گھر میں اس وجہ سے جھگڑے ہیں، وہ جھگڑے ختم ہو گئے ہیں، اور یہ ایسے نہیں آتے، یہ 200 سال سے جدی پشتی یہ جو فقیر ہے آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، اور محنتیں کی ہیں۔ میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، کچھ 24-25 سال ہو گئے ہیں یہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو 8-8 دن 10-10 دن راتوں کو جا کے ان کے ساتھ دوائی بناتے تھے، اور جب اینڈ پہ آتے تھے تو آگ لگ جاتی تھی دوا کو، اور وہ سارے پیسے بھی ہر چیز ضائع گئی۔ یہ میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں جو بیتی ہے۔ آخر میں ایک دن کامیاب ہو گئے، اور میرے والد صاحب نے مجھے مبارک دی، اور ایسے ایسے نسخے ہیں کہ 7 دن 10 دن بندہ استعمال کر لے، وہ ایسے بھی ہیں کہ 7ویں دن بندہ جو ہے وہ ایک گولی کھاتا ہے، اور اتنی قوت ہوتی ہے کہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا، تو 7ویں دن ہم گولی دیتے ہیں اور 7 گولیاں دیتے ہیں، تو لائف ٹائم بندہ صحیح رہتا ہے۔ مگر ہر اچھی چیز تھوڑی مہنگی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی بھی بندہ کہے کہ میرے سمیت کہ میں پلے سے دوں گا، تو جو مستحق ہے ان کے لیے تو میں حاضر ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی ہے کہ میں دوا کا منافع نہ لوں۔ تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں تو وہ ظاہر ہے جو رزق حلال، مگر یہ دعا ہے اللہ سے کہ وہ دن اللہ مجھے زندگی میں نہ دکھائے کہ میں کوئی غلط پیسہ کسی سے لوں۔ رزق حلال ہی ہمیشہ اللہ پاک نے دیا ہے، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے رزق حلال ہی دینا۔ آپ دیکھیں آپ حرام کرنے سے بچے آپ کے غلط نہیں نکلیں گے، مگر آپ ان کے پیٹ میں جب حرام ڈالیں گے نا تو وہ غلط ضرور نکلیں گے، یہ میرا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، اگر مسلمان ہو، درد دل رکھتا ہو، تو کسی کے ذہن نہیں ہوگا کہ یہ میں کوئی غلط پیسے اولاد کو، یہاں ہی رہ جانا نا سارا کچھ۔ اب دیکھیں کہ وہ کھا گئی یہ زمین آسماں کیسے یہاں حکمران اور دنیا میں چلے گی، کیا دے کے گئے ہیں۔ تو یہ جو دوسرے تیسرے لوگ غلط بھی کرتے ہیں، حکمت کے علاوہ بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں نا، تو میں ہاتھ جوڑ کے دست بدستہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ایک دن آپ 200 سال جی لیں گے، اللہ کے پاس تو آپ نے جانا ہے نا۔ تو خدارہ آپ میرے بھائیوں پہ، میری بہنوں پہ رحم کریں۔ ہاں، میری بہنوں کا ذکر آیا
تو یہ ہے کہ میری بہنوں کو بھی مرض لیکوریا جو ہوتا ہے، مردوں کا سیلان، مردوں کا جریان اور عورتوں کا سیلان، بہہ جانا، میری بہن کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، چہرے پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں، اور سر میں درد، کمر کے کڑے میں درد، گھٹنوں میں درد، اور میری ماں بہن سارا دن چارپائی پر لیٹی رہتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور یہ نیم حکیم لوٹنے سے بات نہیں آتے۔ ایسے ہی میں اپنی ماں بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک دفعہ کا رابطہ انشاءاللہ تعالی، نہ چہرے پہ کوئی چھائی نظر آئے گی، نہ زندگی میں کمر میں درد ہوگی، نہ سر میں درد ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہر چیز آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی فٹ ہوگی۔ تو نیچے دیے گئے نمبروں کے اوپر آپ ہر وقت رابطہ کر سکتے ہیں، میں تو کبھی فون بند ہی نہیں کرتا، تو آپ مجھ سے جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں، میں تو ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ جب میں کسی کی خدمت کرتا ہوں تو اس رب ذوالجلال کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اتنی خوشی مجھے ہوتی ہے نا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے ہیں، اپنا خیال رکھیں، لوگوں کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔